دہمہ سبق نمبر 20 کتاب الفقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے روزے کی فرضیت اور اس کی فضیلت اور اہمیت پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کیا۔ ہمارے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب پر کیا تھا؟ روزہ فرض کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو آج ہم نے روزوں کے متعلق چند مسائل ہیں وہ پڑھنے ہیں کہ وہ کون سے احکام ہیں، وہ کون سے اعذار ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی یعنی اجازت ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ چھوڑنے کے اعذار۔ شریعت نے عذر کی بنا پر رمضان شریف کا فرض روزہ ملتوی کرنے کی اجازت دی، یعنی اگر وہ وقت مقررہ پر اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی اجازت دی، مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عذر کا اثر صرف اتنا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو فضیلت اور ثواب رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے ملتی ہے وہ نہیں ملے گی۔ لہذا جہاں تک ہو سکے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان شریف کا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ یعنی اگر آپ اس رمضان میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ عذر آپ کا بہت معمولی سا ہے یا عذر بہت شدید ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ملے گا، لیکن جیسا رمضان شریف میں روزہ رکھ کر ثواب ملتا ہے ویسا بعد میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ البتہ اگر عذر ہی ایسا ہو کہ اس کی موجودگی میں روزہ نہیں رکھ سکا، یہ جان کا خطرہ ہے، تو اس مجبوری میں رخصت ہے، لیکن عذر ختم ہونے کے بعد جو روزے چھوٹے ہوئے ان کی قضا کرنی ہوگی۔ شرعی اعذار یہ ہیں۔ سفر کی حالت میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر سفر سہولت کا ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، بہت بوڑھا ہونا، اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ حاملہ ہونا یعنی عورت کو یا پیٹ کے بچے کو روزے سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ دودھ پلانا یعنی اگر دودھ پلانے والی عورت کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ حیض کی یا نفاس کی حالت میں ان دونوں حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ سحری۔ آخری رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو سحری کہتے ہیں۔ سحری کا وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کرنا سنت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر بھوک نہیں بھی ہے تو پھر بھی 1-2 لقمے کھا لینے چاہیے۔ روزوں کی نیت اور وقت۔ نیت ارادے کو کہتے ہیں، پس دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے اور زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت یعنی روزے رکھنے کا ارادہ کرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ رمضان شریف نظر معین، سنت اور نفل روزوں میں صرف روزے کا ارادہ کر لینا کافی ہے، اور نظر غیر معین رمضان کی قضا اور کفارے کے روزوں میں خاص ان روزوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نظر غیر معین ہے، رمضان کے قضا ہے، کفارہ ہے، تب نیت میں خاص ان کا نام، ان روزوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ مثلا اگر 4 بجے صبح صادق ہوئی اور 6 بجے غروب آفتاب ہو تو شرعی دن 14 گھنٹوں کا ہوگا۔ روزوں کی قضا اور کفارہ۔ پہلے ہم نے وہ اعذار پڑھ لیے کہ وہ کون سے عذر تھے جن کی وجہ سے
اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزوں کی قضا سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص فرض یا واجب روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کے مقررہ وقت میں نہ رکھ سکا تو اس چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں۔ وقت مقررہ پر جو کام نہیں ہوا بعد میں کسی اور وقت میں کیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضا۔ قضا کن صورتوں میں ضروری ہے؟ قضا متعدد صورتوں میں ضروری ہے۔ رمضان شریف میں کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ کسی خاص دن کے روزے کی منت مانگنی پھر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ اس دن کی میں نے منت مانگی تھی، یہ دن تو گزر گیا اور میں کسی عذر شرعی عذر ہے یا کوئی بھی عذر ایسا ہے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا اب کہ اب میرے سر سے یہ اتر گیا، نہیں، آپ کو بعد میں اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ رمضان شریف یا نظر معین کا روزہ شروع کر دیا پھر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا یا کوئی ایسی بات بن گئی جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کی قضا ضروری ہے۔ غفلت اور سستی کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ یا نظر معین کا روزہ نہ رکھ سکا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا ضروری ہے کیونکہ نفل نماز اور نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد ضروری ہو جاتے ہیں، اور واضح رہے کہ قضا کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، کسی بھی دن آپ روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ روزے کے کفارے سے کیا مراد ہے؟ کفارہ گناہ یا خطا کے بدلے کو کہتے ہیں، یعنی قصور کی جو سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہو، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ رمضان شریف کا روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دینے سے قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ کفارہ جو تھا وہ ایک غلام آزاد کرنا تھا، کیونکہ اب وہ غلام نہیں رہے جن کو شریعت نے غلام قرار دیا تھا، اس لیے غلام کی بجائے اب کفارہ کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ کفارہ کی نیت سے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے جائیں، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے جائیں، اور اگر وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دوسری صورت یہ کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کی بجائے خوراک یا قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی ایک ہی مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ خشک خوراک یعنی 1 کلو 662 گرام گیہوں 60 دن تک روزانہ دیے جائیں۔ دونوں وقت میں کھلانا ہے، 60 مسکین ہو یا ایک مسکین ہو اس کو 60 دن، 60 مسکین ہے تو ایک ہی دن میں 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اگر ایک مسکین ہے تو اس کو 60 دن 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ قیمت بھی دی جا سکتی ہے، خشک خوراک وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کا قضا روزہ کسی دن رکھ رہا ہے اور اس کو توڑ دے تو اگرچہ وہ رمضان شریف کا ہی تھا، یعنی رمضان ہی کی قضا تھی، اور قضا روزہ رکھ کر توڑ دیا، چونکہ اب یہ رمضان شریف میں نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، کسی اور مہینے میں قضا رکھی نا، کسی اور دن میں، تو اس لیے اب صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ صرف رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ توڑ دینا، تب قضا کے ساتھ کفارہ آئے گا، لیکن عام دنوں میں رمضان کا روزہ رکھا، قضا روزہ رکھا، توڑ دیا تو پھر صرف قضا ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان میں چند بار یہ گناہ کیا، یعنی روزے رکھ کر توڑ ڈالے، تو ان سب کا ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، چند کفارے واجب نہیں ہوں گے، البتہ قضا تمام دنوں کی واجب ہوگی۔ یعنی رمضان میں 2 3 4 روزے توڑ دیے تو اب 4 جو روزے ہیں ان پر ایک ہی کفارہ آئے گا، ایک ہی دفعہ میں 60 مسکینوں کھانا کھلائے گا، یا ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائے گا، لیکن قضا اس کو 4 روزوں کی کرنی پڑے گی۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 طرح کی ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزیں جن سے صرف قضا ہوتی ہے، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا تو پھر صرف کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ خود بخود قے ہوئی اور پھر جان بوجھ کر حلق
قے کو حلق میں واپس لٹا دیا، قضا ہوگی۔ جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنی، یعنی خود سے اگر آپ کو قے نہیں آ رہی خود سے منہ میں انگلی مار کے یا کسی اور طریقے سے قے کی۔ کنکر یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی کا کاغذ کا ٹکڑا جان بوجھ کر نگل گیا، صرف قضا۔ دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل گیا اور وہ چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر چنے سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ سے نکال کر پھر نکلا تو چاہے چنے کے سے زیادہ ہو یا چنے سے کم ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے ہی نکلی منہ میں رکھی اور اندر نکل کے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، چنے سے کم ہو، اور اگر منہ سے نکال کر اس کو دیکھ کر پھر منہ میں ڈال لیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر قضا رکھنی پڑے گی۔ کان میں تیل ڈالنا، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لینا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو، یعنی تھوک کم ہو اور خون زیادہ ہو۔ بھول کر کچھ کھا پی لیا پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر کچھ کھایا پیا، صرف قضا۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی سحری کھائی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق تو ہو چکی تھی۔ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ توڑ ڈالا تو صرف قضا۔ آسمان میں بادل یا غبار دیکھا اور یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو چکا ہے اور روزہ افطار کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ ابھی غروب تو نہیں ہوا اور بھی دن باقی تھا، ایسے کر لیا پھر بھی قضا ہوگی۔ مذکورہ والا تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان روزوں کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے کو توڑنے والی وہ چیزیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی ایسی چیز جان بوجھ کر کھا لی یا پی لی جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی جان بوجھ کر، انجانے سے نہیں جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھا لی جو کھانے پینے کے طور پر استعمال ہوتی ہے یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو پھر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ضروری ہوگا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔ اس لیے ذرا احتیاط سے کام لیا کریں جب آپ روزہ رکھیں، تو آپ یہ اچھی طرح ساری باتیں یاد کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی پریشانی سامنے نہیں آئے گی۔ آپ خود بھی یاد کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کا مقصد تو پھر ہی ہمارا پورا ہوگا نا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔